بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یعنی صدقہ و خیرات دیتے ہو یا جو بھی تم اللہ کے نام پر منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، خاص طور پر زکوٰۃ کا معاملہ تو اعلانیہ ہی ہے۔ تو اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ کم سے کم فقراء کا حق تو ادا ہو گیا، کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاد رہے کہ یہ بات صدقات نافلہ کے لیے ہے، لیکن جو صدقات واجبہ ہیں جو لازماً دینے ہیں، مثلا زکوٰۃ اور عشر، ان کے لیے اخفا نہیں ہے، ان کے لیے چھپانے کا حکم نہیں ہے۔ یہ دین کی حکمت ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ فرض عبادات اعلانیہ ادا کی جائیں۔ یہ وسوسہ بھی شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ تم لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے 5 وقت مسجد جا کے نماز پڑھ رہے ہو، گھر پہ پڑھ لیا کرو۔ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ لوگ تمہیں بڑا متقی سمجھیں اس لیے تم نے رکھی ہوئی ہے۔ ایسے وسوسوں سے بچا جانا چاہیے، ایسے جو وسوسے ہیں شیطانی ان کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ یہ جو چیز فرض یا واجب ہے وہ علی الاعلان کرنی چاہیے، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ یا جو نفلی عبادات ہیں، صدقات نافلہ ہیں یا نفل نماز ہے، اسے چھپا کر کرنا چاہیے۔ نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے، لہٰذا فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات چھپا کر چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہے نا، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ انہیں ہدایت دے دیں، آپ پر ذمہ داری تبلیغ کی ہے۔ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت ملتی ہے یا نہیں، کوئی ایمان لاتا ہے کہ نہیں، آپ کا کام ہے بس تبلیغ کریں۔ یہ ان کے اپنے اوپر ہے، اس کا عذاب ان کے اپنے اوپر ہوگا کہ وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر تم ہی کو دیا جائے گا، 700 گنا، 1400 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا جوئی کے لیے، تبھی تمہیں اس قدر اجر ملے گا۔ اگر ریاکارانہ خرچ کیا تو اس کا اجر کا کیا سوال، وہ تو شرک بن جائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اب واضح کیا جا رہا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے۔ اب اگلی آیت میں پتہ چلے گا کہ کس کس کو دینا چاہیے، کس کس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو گھر کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصحاب صفہ تھے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا وقت تلاش معاش میں صرف نہیں کر رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے مطالبہ آ رہا ہے، معلمین اور مبلغین کی ضرورت ہے، وہاں ان کو بھیجا جا رہا ہے۔ اگر وہ معاش کی جدوجہد میں پڑ جاتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے؟ اسی طرح دین کی کسی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو وہ اس کا مصداق ہیں، وہ اس کے حقدار ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ اپنے معاش کے لیے، روزی روٹی کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، زمین کے اندر گھوم پھر کر تجارت کرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ وہ تو اپنا سارا وقت کسے دے رہے ہیں؟ اپنے دین کو دے رہے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف آدمی ان کو خوشحال خیال کرتا ہے ان کی خودداری کے سبب۔ اب یہ اس طرح کے فقراء تو نہیں ہیں جو ٹانگوں سے لپٹ جائیں یا آپ سے بھیک مانگیں کہ ہمیں دے دو، وہ اپنی خودداری کے سبب مانگ بھی نہیں سکتے۔
تعرفہم بسیماہم، تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے۔ ظاہری بات ہے کہ جو فکر و احتیاج کا اثر ان کے چہرے پر تو آئے گا، اگر صحیح طرح غذا نہیں مل رہی ہوگی تو اس کا اثر چہرے پہ تو ہوگا۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہیں جو اصل میں اپنی محنت کا صلہ وصول کرتے ہیں اور آپ کے سر ہو کر آپ سے زبردستی کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد میں وہ لوگ ہمہ وقت لگ جائیں۔ آخر ان کے لیے ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ اس وقت اس پر تفصیل سے گفتگو تو نہیں ہو سکتی، لیکن اتنا ہے کہ جو لوگ دین کے کام میں اپنی زندگی صرف کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا انفاق اللہ کے علم میں نہیں ہے، تمہارا خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اسے۔ تم خاموشی کے ساتھ، اخفاء کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔